نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 65 یہاں سے شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 64 ختم ہو رہی ہے اور 65 شروع ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان کو کونو ہو جاؤ تم قردۃ بندر خاسئین ذلیل ہو کر فجعلناها پس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نکالا عبرت لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تھے ان کے سامنے تھے وما خلفہا اور جو ان کے سامنے نہیں تھے ان کے پس پشت تھے وموعظۃ اور ہم نے نصیحت بنا دی اس کو للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کے مختلف واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں سے ان آیات کے اندر بھی ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جو غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ کہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا۔ تو بنی اسرائیل پر ہفتے کا دن یہ معظم تھا، عبادت کے لیے مختص تھا کہ ہفتے کے دن تم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور کوئی اور مشغولیت نہیں رکھنی، اور کام کاج تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ایک اس بستی کا ہے جس کو ایلا یا ایلیا کہا جاتا ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر حاضرۃ البحر کہا گیا ہے کہ سمندر کے کنارے پر یہ بستی تھی۔ تو ان کا مشغلہ یہ تھا کہ یہ سمندر سے شکار کرتے تھے اور مچھلی کا شکار کر کے اس پر اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ تو چونکہ ان کے لیے ہفتے کا دن معظم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن معظم ہے، عبادت کے لیے ہے، تو ہمارے لیے تو سارا دن جو ہے وہ کام کا جائز ہے، صرف جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے اختتام تک ہمارے لیے بھی کوئی خرید و فروخت کرنا، کوئی دنیاوی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے جمعے کی تیاری کے، کہ کسی نے نہانا ہے اور کسی نے جو ہے وہ جمعے کے لیے آنا ہے، تو جمعے کی تیاری کے لیے کے علاوہ کوئی اور کام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بھی ایسے ہی تھا، ہفتے کے پورے دن جو ہے کوئی اور کام جائز نہیں تھا سوائے عبادت کے۔ تو انہوں نے کیا کیا، شروع میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان بھی تھا۔ تو آتا ہے کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا اس دن جو ہے وہ مچھلیاں بہت زیادہ ظاہر ہوتی تھیں، سمندر کی تہہ کے اوپر آ جاتی تھیں، اور ہفتے کے دنوں کے علاوہ باقی جو دن تھے ان میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ تو اب انہوں نے کچھ عرصہ تو رہے، لیکن پھر جو ہے انہوں نے حیلہ بازی شروع کر دی۔ کوئی آدمی کیا کرتا کہ ہفتے کے اندر مچھلیاں پھر رہی ہیں، کوئی مچھلی پکڑ کر شروع میں اس کو جو ہے وہ رسی وغیرہ باندھ کر اس کو چھوڑ دیتا، اور پھر ہفتے کا دن جب گزر جاتا اگلے دن آ کر جو ہے اس کو اٹھا لیتا۔ اور پھر جب ہمسایوں نے دیکھا کہ یہاں جو ہے مچھلی کی بو آ رہی ہے، اس سے پوچھا جاتا تو اس نے کہا کہ میں تو جو ہے وہ ہفتے کے دن نہیں پکڑتا، میں اتوار کے دن پکڑتا ہوں۔ پھر جو ہے اس طرح کرتے اور لوگوں نے بھی اس طرح شروع کر دیا۔ پھر چلتے چلاتے پھر انہوں نے اور طریقہ اختیار کر لیا کہ اس سمندر کے ساتھ جو ہے وہ تالاب بنا دیے، جو چھوٹی چھوٹی نہریں اور چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے۔ تو جب ہفتے کا دن آتا تو آ کر جو ہے وہ ان تالابوں کا منہ کھول دیتے، تو مچھلیاں جو ہے وہ ان تالابوں کے اندر آ جاتی، اور پھر جو ہے ہفتے کے دن نہیں پکڑتے بلکہ اتوار اور کے دن جو ہے اگلے دن جا کر پکڑ لیتے۔ تو کہتے کہ ہم تو ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا، ہم تو اتوار کے دن پکڑتے ہیں۔ تو اب ان کے 3 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت تو شکار کرنے والی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو ان کو علماء کی صلحاء کی جو ان کو اس سے روکتی تھی کہ دیکھو یہ کام برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے تمہارے لیے شکار کو ممنوع قرار دیا ہے، تو لہذا تم شکار سے باز آ جاؤ۔ اور تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے سکوت اختیار کیا کہ نہ تو ان کو روکا اور نہ ہی شکار کیا۔
تو قرآن پاک نے جن لوگوں نے شکار کیا ان کا انجام بھی بیان فرمایا، اور جن لوگوں نے ان کو علماء اور صلحاء تھے، نیک لوگ تھے جنہوں نے ان کو روکا، ان کا بھی بیان فرمایا، اور جو تیسری قسم کے لوگ تھے جو خاموش رہے تو قرآن پاک بھی ان کے تذکرے سے خاموش ہے، ان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو جسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ غالباً وہ بھی عذاب سے بچ گئے۔ تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ فرما دی، کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اب یہ تھا کہ چونکہ فرمانبردار اور نافرمان تو جس بستی میں رہتے تھے تو انہوں نے اپنی بستی کے درمیان میں بھی دیوار بنا لی کہ تم ہماری بات نہیں مانتے تو لہذا تم جو ہے ہم تمہارے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے بلکہ ہم تم سے علیحدہ رہیں گے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جو فرمانبردار تھے وہ صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ جو نافرمان ہیں دوسری طرف والے ہیں ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی شور نہیں آ رہا، کوئی وہ باہر نکلے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اوپر سے دیوار سے جھانک کر دیکھا تو سارے کے سارے جو ہے وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہیں۔ تو جو نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان پر یہ عذاب مسلط کیا گیا۔ تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو صحیح انسان تھے ان کو دیکھتے تھے اور اپنی حالت پر روتے تھے۔ تو 3 دن تک جو ہے وہ اسی طرح زندہ رہے، 3 دن کے بعد سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو قوم بھی مسخ ہوئی، جس کی شکلیں بھی مسخ ہوئی ہیں تو وہ ان کی آگے نسل نہیں چلی۔ موجودہ جو بندر اور خنزیر ہیں یہ ان کی نسل سے نہیں ہے بلکہ یہ تو پہلے سے جو چلے آ رہے تھے وہی ہیں۔ ان کی جو شکلیں مسخ ہوئی تھی وہ 3 دن تک رہے، اس کے بعد سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ تو فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو سامنے موجود تھے، جو دیکھنے والے تھے ان کے لیے بھی، وما خلفہا، جو ان کے سامنے موجود نہیں تھے، پس پشت تھے اس وقت، ان کے لیے بھی ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر حیلہ بازی سے جو ہے وہ باز آ جائیں، رک جائیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی ڈرنے والوں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا کہ وہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ امت جو ہے امت محمدیہ اگرچہ یہ ایسے عذابات سے تو محفوظ رہے گی، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت اس امت پر بھی اس طرح کے عذاب آئیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اگرچہ فوراً جو ہے وہ شکل مسخ نہیں ہوتی، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت جو ہے ایسے عذاب اس امت پر بھی آئیں گے کہ لوگوں کی شکلیں جو ہیں وہ مسخ ہوں گی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنی کامل جو ہے اطاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ